آج کی جو سورہ ہے سورہ ہمزہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے سورہ عصر کی تفسیر سے متعلق ایک اہم نقطہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جسے امام ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ اس سورہ عصر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 مراتب کا، 4 درجات کا ذکر کیا ہے۔ جو شخص ان 4 درجات کو، ان 4 مراتب کو اپنی زندگی میں پا لے گا تو گویا کہ وہ کمال کے درجے کو پا لے گا، پہنچ جائے گا۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ آمنو، ایمان لائے، یعنی دین حق کی معرفت حاصل کی، دین حق کو جانا اور پہچانا، دین حق کا علم حاصل کیا۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات، یعنی دین حق عمل کیا، دین حق میں جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کیا، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچے۔ نمبر 3، وتواصوا بالحق، یعنی دوسروں کو دین حق کی تعلیم دی، دوسروں کو دین حق سکھایا، دوسروں تک دین حق کو پہنچایا۔ اور نمبر 4، وتواصوا بالصبر، اس دین حق کو سیکھنے پر، اس دین حق پر عمل کرنے پر، اور اس دین حق کو دوسروں کو سکھانے پر صبر کرے۔ یہ 4 مراتب اور درجات ہیں جن کے اندر یہ 4 اوصاف ہوں گے، وہ دنیا اور آخرت میں کمال کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا درس، سورہ ہمزہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اس سورہ کا نام سورہ ہمزہ ہے۔ پہلی آیت میں لفظ ہمزہ آیا ہے، اسی پر اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اور سورتوں کے نام جو رکھے گئے ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد ایک سورہ کو دوسری سورتوں سے ممتاز کرنا ہے، جدا کرنا ہے، اور ناموں سے معرفت حاصل کرنی ہے۔ اس سورہ ہمزہ کو سورہ حطمہ بھی کہا جاتا ہے، اور حطمہ بھی اس سورہ کی آیت نمبر 4 میں یہ لفظ آیا ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ پہلی آیت میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو ہمزہ اس کا اصل نام ہے، بعض لوگ حطمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو سورہ ہے سورہ ہمزہ ہے اور مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں، مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے، مکہ کی زندگی، اس زندگی میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ کے اندر 9 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ نمبر 104 اس میں سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے۔ اس سورہ ہمزہ کا شان نزول کیا ہے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مکہ کے کچھ کفار اور جو ایمان والوں کی برائی بیان کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، کبھی اپنی زبان سے تو کبھی اشاروں سے، کبھی ان کے سامنے تو کبھی ان کے غائبانے میں، ان کی ہنسی، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ یہ لوگ جو ایسا کرتے تھے وہ مال کے بھی بہت حریص تھے، مال جمع کرنے والے تھے، مال ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، اور مالدار ہونے کی وجہ سے خود کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتے تھے، خاص طور سے ایمان والوں کو۔ ان لوگوں میں جو سر فہرست تھے، جن کے اندر یہ بری عادت تھی، ان میں اخنس بن شریق کا نام آتا ہے، یا اخنس بن شریق،
تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دفاع میں یہ سورہ نازل کی، اور غیبت کی مذمت میں اور مال کی انتہا درجے کی محبت کی مذمت میں اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور یہ جو شان نزول آپ کے سامنے بتائی گئی ہے، اسی میں یہ بھی آ گیا کہ اس سورہ کا مضمون کیا ہے اور اس سورہ میں اصل کس بات سے بحث کی گئی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں لوگوں کی برائی بیان کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، طعنہ زنی کرنا، عیب جوئی کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا، اور اسی طریقے سے مال کو جمع کرنا، گن گن کے رکھنا، اور جائز ناجائز ہر طریقے سے مال کمانا، جائز ناجائز کسی بھی مصرف میں مال کو خرچ کرنا، مال میں اللہ کا جو حق ہے، بندوں کا جو حق ہے اسے ادا نہ کرنا، اس پر وعید آئی ہے، عذاب کی دھمکی آئی ہے۔ تو یہ ہے اس سورہ کا مضمون یا اس کا موضوع۔ باضابطہ شروع کرتے ہیں سورہ ہمزہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی کی اس کے منہ پر برائی کرتا ہے، اور جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ یا مفہوم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کا معنی ہوتا ہے بڑی خرابی، ہلاکت و بربادی، اور یہ عام طور سے وعید کا لفظ مانا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے دھمکی دی گئی ہے قرآن میں مختلف مقامات پر مجرمین کو، یہ وعید کا لفظ ہے، اس کے ذریعے سے عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے۔ ویل کا معنی بعض لوگوں نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم میں ایک گڑھا ہے، لیکن اس کا جو مشہور معنی مراد لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا معنی ہے خرابی، ہلاکت و بربادی، اور یہ وعید کا لفظ ہے اور اس کے ذریعے سے عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ ہے ویل کا معنی۔ لی کل، لام زیر لے جو ہے کے لیے کے معنی میں ہوتا ہے، اور کل، کل ہر ایک کو کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں، معروف ہے یہ لفظ، اور اس کا معنی کلن ہوتا ہے عربی میں، تو اسی سے ہے لی کلی ہمزہ اور لمزہ۔ یہ ہمزہ اور لمزہ جو ہے یہ حمز اور لمز سے مشتق ہے۔ ہمزہ حمز سے مشتق ہے، حمزہ یحمزو، اور لمزہ یہ لمز سے مشتق ہے، لمزہ یلمزو۔ یہ مبالغے کے صیغے ہیں دونوں، ہمزہ اور لمزہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ معنی کیا ہوتا ہے ہمزہ اور لمزہ کا؟ تو دونوں کا معنی ہوتا ہے لوگوں کی برائی بیان کرنا، عیب جوئی کرنا، غیبت کرنا۔ یہ ہمزہ اور لمزہ کا حمز یا لمز کا، حمز اور لمز کا معنی ہوتا ہے۔ گویا کہ ہمزہ اور لمزہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے اور بہت زیادہ برائی بیان کرتا ہے، لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے۔ لوگوں کی برائی بیان کرنا، عیب جوئی کرنا، غیبت کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ہمزہ اور لمزہ۔ یہ ہمزہ اور لمزہ کا معنی ہے۔ ہمزہ اور لمزہ میں فرق بھی کیا گیا ہے۔ ایک فرق تو یہ کیا گیا ہے ہمزہ اور لمزہ میں کہ ہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو کسی کی اس کے روبرو برائی بیان کرتا ہے، یعنی اس کے سامنے برائی بیان کرتا ہے، اس کے منہ پر برائی بیان کرتا ہے، تو ایسے شخص کو ہمزہ۔
اور لومزہ اس کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، پس پشت برائی کرتا ہے، اس کے غائبانے میں برائی کرتا ہے، اس کو لومزہ کہتے ہیں۔ ایک فرق یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا فرق ہومزہ اور لومزہ میں یہ کیا گیا ہے کہ ہومزہ وہ ہے جو اپنے عمل سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے رویے سے، اپنے سلوک سے ہومزہ وہ ہے جو اپنے عمل، سلوک، برتاؤ اور رویے سے یا اپنے ہاتھوں سے یا آنکھوں کے اشاروں سے لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، ہنسی اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس کو ہومزہ کہتے ہیں۔ اور لومزہ وہ ہے جو اپنی زبان سے کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، ہنسی مذاق اڑاتا ہے۔ تو ایک دوسرا فرق یہ کیا گیا ہے ہومزہ اور لومزہ کے اندر۔ ایک تیسرا فرق یہ کیا گیا ہے کہ ہومزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو لوگوں کی بہت زیادہ غیبت بیان کرتا ہے، اور لومزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو لوگوں میں بہت زیادہ طعن کرتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے۔ تو یہ سب معانی بیان کیے گئے ہیں ہومزہ اور لومزہ کے، اور یہ فروق بیان کیے گئے ہیں، سب صحیح ہے۔ ہومزہ اور لومزہ ایک دوسرے کے معنی میں آتا ہے، اور یہ تمام معانی اس کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر، سورہ ہومزہ کی پہلی جو آیت ہے اس کے اندر دھمکی دی ہے، وعید بیان کی ہے، اور کہا ہے کہ خرابی ہے، ہلاکت و بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے ان لوگوں کا مقدر، ان لوگوں کا انجام جو لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں، لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں، چاہے ان کے سامنے یا ان کے غائبانے میں، چاہے زبان سے، چاہے اپنے رویے سے، چاہے اشاروں سے اور کنایوں سے۔ حکم بیان کیا گیا ہے ان کا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی وادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے اور بڑی خرابی ہے۔ اور یہ جو حکم ہے یہ خاص نہیں ہے صرف مکہ کے کفار و مشرکین کے بارے میں جن کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ اس کا حکم عام ہے، ہر اس شخص کو شامل ہے جس کے اندر کسی بھی زمانے میں کسی بھی جگہ پر یہ بری صفت پائی جائے، یعنی وہ شخص کسی بھی زمانے کا ہو اور کسی بھی جگہ کا رہنے والا، اگر یہ کی برائی بیان کرنا تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ قرآن کریم کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ہر دور کے مجرموں کے اندر بالخصوص یہ صفت پائی گئی ہے، پائی جاتی رہی ہے۔ سورہ مطففین میں آیا ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون، یعنی مجرمین ایمان والوں کی ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ سے مجرمین کی، سرکشوں کی، اور خاص طور سے جو کفار و مشرکین میں سے ہوتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے جو دشمنی رکھتے ہیں، ان کی یہ خصلت رہی ہے کہ وہ ایمان والوں کی برائی بیان کرتے ہیں، ایمان والوں پر طعنہ کستے ہیں، ایمان والوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، ایمان والوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں۔ تو جن کے اندر بھی یہ بری صفت پائی جائے گی ان کا انجام یہ ہوگا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ برائی بیان کرنے والوں، لوگوں کی برائی بیان کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کرنا، لوگوں کی عیب جوئی کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا، لوگوں پر طعنہ کسنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے مرتکب کے لیے سخت وعید آئی ہے، اور اس کا انجام بڑی خرابی، ہلاکت و بربادی اور جہنم کی وادی کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو کہ اپنے شواہد کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ
المفرقون بین الاحبہ الباغون البراء العنت. مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 17998، کہ اللہ کے بندوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو چغلخوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاشتے رہتے ہیں، عیب تلاشتے یا عیب تلاش کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین لوگ قرار دیا ہے، جو کیا کرتے ہیں؟ جو چغلخوری کرتے ہیں. ہمزہ اور لومزہ میں چغلخوری کرنا بھی آتا ہے، اور احباب کے درمیان، دوستوں کے درمیان، ساتھیوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، اور ان کے عیب کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کے عیب کو بیان کرتے ہیں اور اجاگر کرتے ہیں. یہ پہلی آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے. الذی، جو یا جس کے معنی میں ہوتا ہے، اور جمع یجمع، جمع کرنا، اکٹھا کرنا. مال و دولت معروف ہے. اور عددہ، عددہ یعدد، عدد سے ہے. عدد کس کو کہتے ہیں؟ گنتی کو. عدد گننا، عددہ یعدد گننا. اور عددہ یعدد کا ایک معنی ہوتا ہے فخر اور مباحات کا اظہار کرنا، یہ بھی آتا ہے. تو الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے، یعنی اس کی مزید صفت بیان کی جا رہی ہے جس کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے. اس کی بری خصلت یہ بھی ہے، یا کہہ لیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مال و دولت کو خوب جمع کرتا ہے اور جمع کر کے رکھتا ہے، گن گن کے سیت سیت کے اپنے پاس رکھتا ہے. اور یہ کہ وہ فخریہ طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. یہ سب معنی اس کے اندر داخل ہے الذی جمع مالا وعددہ کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا کہ غیبت کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والے انسان کی ایک صفت اور اس کی خصلت یہ بھی ہوتی ہے کہ مال جمع کرنے اور اسے گنتے رہنے کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا رہتا ہے اور اسے اپنے پاس روک کے رکھتا ہے، اور جو خیر و بھلائی کے کام ہیں ان میں وہ خرچ کرنے کی کبھی سوچتا بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر قسم کا شرف اور عزت مال جمع کرنے میں ہے. جو اس کا مال بڑھتا جاتا ہے اس کا کبر و غرور بڑھتا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو حقیر جاننے لگتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے، اور یہی اس کا شیوا بن جاتا ہے. تو یہ ہے ان دونوں آیتوں کا خلاصہ، پہلی آیت اور دوسری آیت ویل لکل ہمزۃ لمزہ اور الذی جمع مالا وعددہ. اہل علم کہتے ہیں کہ مطلق طور پر مال جمع کرنا اور جمع کر کے رکھنا یہ بری بات نہیں ہے، یہ مذموم نہیں ہے، قابل مذمت نہیں ہے. مال جمع کرنا اور جمع کر کے رکھنا یہ بری بات کب بن جاتی ہے، یہ مذموم کب ہے؟ جب انسان حرام طریقے سے، غلط طریقے سے مال کمائے اور مال جمع کرے، یا یہ کہ مال جمع کر کے اپنے پاس روک کر رکھے اور بخیلی اور کنجوسی کرے. صلہ رحمی ہے، زکوٰۃ و صدقات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان چیزوں کا وہ اہتمام نہ کرے. اسی طریقے سے جو واجب حقوق ہیں مال کے اندر، دیگر واجب حقوق جیسے اپنے نفس پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں، والدین پر خرچ کرنا وغیرہ، تو اس طرح کے اخراجات پورا نہ کرے، اس طرح کے اخراجات کی
ادائیگی میں اپنے مال کو خرچ نہ کرے، اخراجات پورا کرنے میں اپنے مال کو خرچ نہ کرے، اسی طریقے سے مال جمع کرنے کا مقصد فخر و مباحات ہو اور انسان مال جمع کرنے میں، مال کی محبت چاہت میں، مال کے حرص اور لالچ میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ وہ موت کو بھول جائے، دین اور آخرت سے غافل اور دور ہو جائے۔ جب یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں مال اکٹھا کرنے اور جمع کرنے اور مال حاصل کرنے میں، تو پھر کہتے ہیں کہ اس طرح سے مال جمع کرنا اور اکٹھا کرنا اور سینت سینت کے مال کو رکھنا اور گننا یہ بری بات ہے، یہ عیب کی بات ہے اور یہ مذموم چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ اتنا بخیل ہوتے ہیں، مال کی اتنی زیادہ ان کے اندر لالچ ہوتی ہے، اتنی زیادہ وہ اپنے دل میں مال کی محبت اور چاہت رکھتے ہیں کہ وہ بار بار اپنی تجوری کو کھولتے ہیں اور مال کو گنتے ہیں، بار بار اپنا بینک بیلنس چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں کچھ کم تو نہیں ہو گیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے ابھی اس میں کچھ ڈالا نہیں ہے، کہ اس میں سے کچھ نکالا نہیں ہے کہ کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس امید میں بھی بار بار تجوری کھولتے اور مال گنتے، بینک بیلنس چیک کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہو، کچھ مال زیادہ ہو گیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے اس میں کچھ ڈالا نہیں ہے کہ زیادہ ہو جائے، لیکن صرف مال کی محبت کی وجہ سے، مال کی چاہت کی وجہ سے، حرص و ہوس اور وہ اس طرح کی حرکت کرتا رہتا ہے، اس کو چین نہیں ملتا ہے۔ تو اس طرح سے مال کو جمع کر کے رکھنا، مال کی محبت کرنا یہ بری چیز ہے، اسی کا بیان یہاں پر کیا گیا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ورنہ جو شخص حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور حلال اور جائز مصارف میں مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ مال جمع کرنا اور جمع کر کے رکھنا، یہ پھر برا نہیں کہہ سکتے اس کو، اس لیے کہ وہ مال کو صحیح طریقے سے کماتا ہے، صحیح جگہ خرچ کرتا ہے اور اللہ اور اس کے بندوں کا حق اس میں ادا کرتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ وہ گمان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ یحسب، حسب یحسب مطلب گمان کرنا، سمجھنا، خیال کرنا، اور انا یعنی کہ مالہ اس کا مال، یعنی جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے اور مال میں اللہ اور اس کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اخلدہ، اخلد یخلد ہمیشہ رکھنا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ خلد سے ہے اخلد یخلد، خلد کا مطلب ہمیشگی ہو، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ دنیا میں رکھے گا۔ یا یہ بھی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا مال اس کے کام آئے گا آخرت کی زندگی میں۔ آخرت پہ عام طور سے ایسے لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور اگر تھوڑا بہت آخرت کے بارے میں کچھ جانتے یا مانتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا میں ان کے پاس مال ہے اور وہ مال ان کے کام آتا ہے، اسی طرح سے آخرت میں بھی اگر ہوئی تو ان کا مال ان کو ان کے کام آئے گا۔ یا اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ایسا شخص دولت کے نشے میں اپنی موت کو اور موت کے بعد جو اس کا انجام ہونے والا ہے اس کو بھول جاتا ہے اور گمان کرنے لگتا ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا۔ یا یہ کہ اس کا مال اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا، یا یہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس دنیا میں اس کے ذکر کو، اس کے نام کو بلند رکھے گا،
لوگ مرنے کے بعد بھی اس کے مال کی وجہ سے اس کو یاد کریں گے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا والے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھیں گے، اس کا ذکر خیر کریں گے. حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے. جب مالدار لوگ سخاوت اور فیاضی کا، دریا دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، اپنے مال میں سے عطیات اور صدقات و خیرات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو دنیا والے ان کو یاد نہیں رکھتے ہیں. اور اگر کبھی کسی موقع سے کسی مجلس میں ان کو یاد کر لیا تو ذکر خیر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا برا تذکرہ کرتے ہیں، انہیں بخیل اور کنجوس کے طور پر یاد کرتے ہیں اور ان کی برائی بیان کرتے ہیں. لیکن انسان، مال جمع کرنے والا انسان اور جو مال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس حقیقت کو نہیں جانتا ہے، اس حقیقت کو نہیں مانتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، یا اس کے نام، اس کے ذکر کا ہمیشہ دنیا میں اس کا نام ہمیشہ رہے گا، اس کا ذکر ہمیشہ چلتا رہے گا. وہ یہ سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے کہ کلا لیمبذن فی الحطمہ. کلا یعنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی جیسا کہ انسان سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے اپنے مال کے بارے میں کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے کام آئے گا، اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یا لوگوں کی یادوں میں اس کا نام رہے گا. انسان جو ایسا سمجھتا ہے، ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے اور ویسا نہیں ہوگا جیسا وہ گمان کرتا ہے. اس کا گمان غلط ہے. اسے موت آئے گی، وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا. وہ اس چند روزہ زندگی کے بعد ہمیشہ رہنے والی زندگی کو جیے گا، جس میں وہ اپنے اعمال اور عادات و اطوار کی سزا بھگتے گا. یعنی برے اعمال کی، برے عادت و اطوار کی، جس میں سے یہ ہے کہ مال کسی بھی طریقے سے جمع کرنا اور جمع کر کے رکھنا اور اسے بھلائی کے راستے میں خرچ نہ کرنا. کلا ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، وہ ضرور ڈالا جائے گا یا پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. یمبذن، نبذ ینبذ مطلب ہوتا ہے پھینک دینا، ڈال دینا. مجہول کا صیغہ ہے. کلا لیمبذن، لام تاکید کے لیے ہے، اور نون جو ہے لیمبذن میں نون، یہ بھی تاکید کے لیے ہے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے یہ جواب قسم ہے، اس سے پہلے قسم جو ہے نا مقدر ہے، محذوف ہے، واللہ ہے، یعنی قسم ہے اللہ کی، وہ ضرور ڈالا جائے گا، ضرور پھینکا جائے گا. کہاں؟ فی الحطمہ، حطمہ میں، حطمہ میں ضرور. حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا شخص ضرور قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. جہنم کو یہاں پر حطمہ کہا گیا. حطمہ، حطمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حطمہ کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ کر دینے والی چیز. تحطیم سے ہے، توڑ دینا، کسی بھی چیز کو توڑ پھوڑ دینا. تو حطمہ کہتے ہیں اس چیز کو جو توڑ پھوڑ کر دینے والی ہو. تو جہنم میں جو لوگ جائیں گے تو جہنم کی آگ یا جہنم کا عذاب انہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا، اس لیے جہنم کو حطمہ بھی کہتے ہیں. کلا لیمبذن فی الحطمہ. اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مالدار ہونے کی وجہ سے اور مال ہی کو سب کچھ سمجھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، دنیا میں لوگوں کو چھوٹا سمجھتا تھا، لوگوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لوگوں کی برائی بیان کرتا تھا، لوگوں پر طعنے کستا تھا. تو اس کی وجہ سے لوگوں کا دل دکھتا تھا، لوگوں کے دلوں میں ٹھیس پہنچتا تھا، لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے تھے. تو جیسے کو تیسا اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو یہ دے گا کہ وہ جہنم کی آگ میں، ایسی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں اس کو ایسا عذاب ہوگا
جو اس کے جسم کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا. حطمہ جہنم کا ایک نام ہے اور حطمہ کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو توڑ پھوڑ دینے والی ہو. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا جانیے کہ کیا ہے حطمہ. وما ادراکا، اور آپ کو کیا معلوم. اس سے پہلے کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے وما ادراکا، و اور ادراکا آپ کو معلوم، اور آپ کو کیا معلوم، آپ کیا جانیے مل حطمہ کہ کیا ہے حطمہ. حطمہ کیا ہے؟ یعنی جہنم کا جو یہ نام ہے حطمہ، جس کی یہ صفت ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے یا رکھ دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے. حطمہ کیا ہے؟ جہنم. یہ جہنم کی آگ کیسی ہے، یہ جہنم کیا ہے. حقیقت میں اس کا ادراک انسان کی عقل نہیں کر سکتی، انسان کا فہم، اس کا شعور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے. اللہ رب العالمین جہنم کی ہولناکی اور جہنم کی ہولناکی اور خطرناکی کو، جہنم کی ہولناکی اور خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح سے فرمایا ہے یہاں پر کہ آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے. پھر خود ہی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. وہ اللہ کی آگ ہے، سلگائی ہوئی، جلائی ہوئی. نار اللہ، اللہ کی آگ ہے. الموقدہ، سلگائی ہوئی، جلائی ہوئی. کیا مطلب؟ اللہ کی طرف اضافت کی گئی ہے آگ کی. آگ کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے. جہنم کی آگ کی خطرناکی اور ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے. اسی وجہ سے شیخ کا ٹرانسمیشن ٹوٹ گیا ہے، کانٹیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ انفارمیٹ کرنے شیخ سے اسٹارٹ سیشن 2 منٹ کا انشاءاللہ. میں زوم سے تو جوائن کیا ہوا ہوں. آپ مجھے جو ہے میوٹ کیے ہوئے ہیں، ان میوٹ کریں.